شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی کالی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیارے نبی نے یوں نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو ڈاکٹر ہو، جو انجینئر ہو، جو کسی شاعر نے کہا کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ ارے یہ کیسے مسلمان ہے کہ صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو یہ وہ قرآن ہے جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چھونا ثواب، اور کیوں نہ ہو جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی کالی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیارے نبی نے یوں نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو ڈاکٹر ہو، جو انجینئر ہو، جو پائلٹ ہو، بلکہ شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سننے اور سنانے والا ہو، پڑھنے اور پڑھانے والا ہو۔ میرے دوستو یہ قرآن سب سے اعلیٰ اور افضل ہے میرے دوستو، اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کیوں نہ ہو میرے دوستو علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر آپ سے کوئی یہ معلوم کرے کہ میرے بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کہاں پروگرام ہو رہا ہے، آپ کہیں گے جامعہ حبیبیہ اتراکھنڈ کالونی بڑاڑی کے اندر یہ عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو اسی لیے علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تیرا نام کیا؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن ذرا یہ بھی بتا دے تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ میرے بھائیوں قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ۔ قرآن ذرا یہ بھی بتا دے تو کس کی جانب سے نازل کیا گیا؟ میرے دوستو قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ قرآن ذرا یہ بھی بتا دے تو کس کے اوپر نازل کیا گیا؟ میرے بھائیوں قرآن نے جواب دیا وَنُنَزِّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ قرآن ذرا یہ بھی بتا دے تو کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ میرے بھائیوں قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن ذرا یہ بھی بتا دے تو کس رات میں نازل کیا گیا؟ میرے بھائیوں قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن ذرا یہ بھی بتا دے تو کیوں نازل کیا گیا؟ تیرے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں قرآن نے جواب دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جس میں ہر اعتبار سے شفا ہی شفا ہے۔ تو آئیے دوستو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ایسے نوجوان شاعر اسلام کو آپ کے روبرو آپ کی عدالت میں آپ کی اس منچ پر آمنترت کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو جو خوبصورت ہی نہیں بلکہ خوبصورت آواز کے جادوگر بھی ہیں، جسے دلی ہی نہیں میرے دوستو ہندوستان کے بہت سارے ایسے صوبے ہیں جنہیں جانتے ہیں سب لوگ، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ جناب قاری خوشدل صاحب کو میں نعت نبی کے لیے مدعو کر رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ذرا لہک کے کہتے سبحان اللہ، بیداری کا ثبوت دیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے کہتے سبحان اللہ۔ اے ماشاءاللہ بیدار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ انور مسعود نے کہا کہ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قاری خوشدل سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، یہ مائک اب آپ کے حوالے۔